السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا واقعی پہلے ہماری روحیں بنائی گئی ہیں جہاں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا اور یہ سب کچھ ہم کر چکے تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی بات نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اللہ ہوں؟ تو یہ کہانی کیا ہے، ذرا اس آیت کو سمجھا دیں۔ تو اس کے لیے آپ کھول لیں سورہ اعراف آیت نمبر 172 سے 174، 3 آیتیں دیکھ لیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں یہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ اس روایتی ترجمے سے واقعی ایسا سوال پیدا ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے نکالی اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد اور انہیں ان کی جانوں پر ان پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ کبھی تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل، یہ بے خبر تھے۔ اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا تم کہو شرک تو اس سے قبل صرف ہمارے باپ دادا نے کیا اور ان کے بعد ہم ان کی اولاد ہوئے، سو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس پر جو غلط کاروں نے کیا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، لوٹ آئیں۔ تو یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس میں سیدھی سی بات یہاں پہلے کہہ دیا کہ اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد سارے نکال دیا اور پھر اللہ کو گواہ بنا لیا کہ تمہارا رب نہیں، اور سب نے کہہ بھی دیا۔ تو کیا واقعی ایسا کہیں کوئی وعدہ کیا گیا ہے؟ کم از کم مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ کیا، اور شاید آپ میں سے بھی کسی کو یاد نہ ہو۔ اگر کوئی ہے ایسا دعوے دار کہ واقعی اسے یاد ہے تو بتائے کہاں اور کس طرح سے کیا کچھ ہوا تھا، کیسے رب کے سامنے پیش ہوا تھا۔ تو یہ روایات کے پیچھے چلنے والے لوگ آنکھ بند کر کے جو مرضی آئے وہ لکھ دیتے ہیں اور قرآن کی ہدایت سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ یہاں اصل بات کیا ہو رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ، اور جب پکڑا، رب کا تمہارے رب، من بنی آدمہ، آدمیت کی بنیاد والوں سے، من ظہورہم، جو ان کے غالب ہونے سے، ان کے ظاہر ہونے سے، ان کے نمایاں ہونے سے ہوا ہے، ذریتہم، ان کے پھیلانے والے ہیں، واشہدہم، اور ان کا مشاہدہ ہے، علی انفسہم، اپنی نفسیات پر، الست بربکم، کیا میں تمہارے ربوبیت کو نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں، شہیدنا، ہم نے مشاہدہ کیا، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، یوم القیامت، قائم ہونے والے دورانیے کو، انا کننا، بے شک ہم، ان ھذا، اس کے بارے میں، غافلین، غافلوں میں سے تھے۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہاں کوئی روح وغیرہ بنائی نہیں گئی ہے اور نہ کسی آدم کے پشت سے یا اولاد نکالی گئی ہے اور سب کی جانوں کو گواہ بنایا کہ تمہارا رب نہیں ہوں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہاں سیدھی سی بات اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ آدمیت کی بنیاد پر آ جاتے ہیں وہ اپنے رب سے ایک جو وعدہ پکڑ رہے ہیں اس کے پھیلانے میں، اس کے نمایاں ہونے میں، کہ مشاہدہ کر لو اپنی نفسیات پر، کیا میں تمہارے ربوبیت کا نہیں ہوں؟ آپ جب اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، تو کیا اس میں آپ مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں کہ رب کون ہے، ربوبیت کرنے والا اصل کون ہے اور کس نظام کے تحت ہوتا ہے اور کس طرح سے پھیلایا جاتا ہے، کس طرح اس میں نمایاں ہوتے ہیں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا ہاں، شہیدنا، ہم نے مشاہدہ کیا۔ مشاہدہ کون کرتا ہے؟ جس نے اللہ کی کتاب کو مانا، اس کے مطابق کام کیا، تو وہ نتائج خود مشاہدہ کرواتے کہ واقعی یہ درست ہے، اور اگر وہ نتیجہ نہیں مل رہا تو مشاہدہ آپ کا نہیں ہو رہا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے کہا ہے کہ صلاۃ آپ کو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، آپ کو صلاۃ جو ہے وہ فحاشی اور منکرات سے بچاتا ہے، لیکن اگر وہ نتیجہ نہیں مل رہا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کی صلاۃ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ مشاہدہ ہی نہیں آ رہا سامنے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، قائم ہونے دورانیے کو، کہ بے شک ہم اس کے بارے میں غافلوں میں سے تھے۔ تو یہ آپ غافلوں میں سے نہیں ہوئے، اگر آپ اللہ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں، آپ اس سے ہدایت لے رہے ہیں، تو آپ اس کا مشاہدہ اپنی ہی نفسیات پہ کریں گے اور آپ خود پھیلانے والے ہوں گے، آپ اس میں نمایاں ہوں گے جب آپ اس کی بنیاد کے مطابق کام کریں گے، اور یہ مشاہدہ ہوگا۔ اور تقولوا، یا تم یہ کہو، انما اشرک آباؤنا، بے شک جو ملاوٹ کیا ہمارے بڑوں نے، من قبل، پہلے سے، وکنا ذریۃ من بعدہم، اور ہم تو پھیلانے والے ہیں ان کے بعد سے، افتہلکنا، پس کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، بما فعل المبطلون، اس کا فعل جو باطل میں وہ لوگ مبتلا تھے، یعنی جو باطل فعل میں مبتلا تھے، جو باطل فعل کرنے والے تھے، بس اس کی بنیاد پر ہم ہلاک کرے گا، کیونکہ ہمیں تو بعد میں ملا، جیسے ہمارے باپ دادا چلے جا رہے تھے ہم بھی اسی طرح سے چل رہے، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا، ہمارے اکابر نے یہ کیا، یا سنت کے نام پر
صحیح اربع کے نام پر، صحیح ستہ کے نام پر، اپنے اماموں کی کتاب کے نام پر یہ کہتا ہے ہمارے بڑوں سے ہوتا چلا آ رہا. تو یہ بڑوں سے ہوتا چلا آ رہا جو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ کی کتاب موجود ہے، آپ اس سے ملا لیں کہ کیا کچھ ہے اور کیا نہیں ہے. تو یہ نہ کہے کوئی کہ بے شک ملاوٹ تو ہمارے بڑوں نے پہلے سے کر رکھا تھا، ہم تو پھیلانے والے تھے ان کے بعد سے. تو بس کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ کیونکہ باطل فعل تو ان لوگوں نے کیا تھا، باطل کام انہوں نے کیا تھا، ہم تو اس کے پھیلانے والے تھے. ایسا نہیں ہوگا. وہ کذالک نفصل الآیات، اور اسی طرح ہم نے واضح کر دیا آیتوں کو، ہم نے کھول دیا آیتوں کو، ہم نے تفصیل کر دیا آیتوں کو، ولعلہم یرجعون، تاکہ وہ یعنی انہیں وہ رجوع کرنے والے ہوں. رجوع کہاں کریں گے؟ یقینی سی بات ہے اللہ کی طرف رجوع اللہ کی کتاب سے ہی کیا جائے گا، کہیں اور سے اس کی رجوع نہیں ہو سکتا. میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح سمجھ میں آ جائے. اور جب آدمیت کی بنیاد والوں میں اپنے غلبے یعنی نمایاں یا ظاہر ہونے، اپنے پھیلانے سے اپنے رب سے پکڑا، اور انہوں نے اپنی نفسیات پر مشاہدہ کیا کہ کیا میں تمہاری پرورش کو نہیں ہوں، میں تمہارے ربوبیت کرنے والے کو نہیں ہوں. انہوں نے کہا ہاں ہم نے مشاہدہ کیا. یہ کہ تم قائم ہونے والے دورانی کو کہو بے شک ہم اس کے بارے میں غافلوں میں سے تھے، یا تم یہ کہو بے شک جو پہلے سے ہمارے آبا یعنی بڑے تھے انہوں نے خوب ملاوٹ کیا اور ہم ان کے بعد سے پھیلانے والے تھے، بس کیا تو ہمیں جو باطل پرستوں کا فعل تھا اس پر ہلاک کرے گا؟ اور اسی طرح ہم آیتیں کھول دیتے ہیں اور تاکہ وہ رجوع کریں، لوٹ آئیں، پلٹ آئیں. پھر رجوع کرنا دراصل اللہ کی کتاب کی طرف ہی ہے. تو یہاں سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ ایسا کوئی تھا ہی نہیں کہ پہلے اللہ نے سب کو اکٹھے پیدا کر دیا اور روحوں سے وعدہ لے لیا، پھر دنیا میں اللہ آہستہ آہستہ روحیں پھینک رہا ہے. اس تمام کہانی ہے ایک یعنی کہ وہ افسانوی کہانی کو درست ثابت کرنے کے لیے اس کا سہارا لے کر قرآن کی آیت کو ہی پلٹ کر رکھ دیا. یہاں ہر وہ شخص رب سے معاہدہ پکڑے گا جو آدمیت کی بنیاد پر آ کر اللہ سے ہدایت لے رہا ہوگا، وہ اسی کے ذریعے غالب بھی ہوگا، اسی کے پھیلانے والا ہوگا، اور وہ اپنی ہی نفسیات پہ اس کا مشاہدہ بھی کرے گا کہ یہ نتیجہ مل رہا ہے. تو واقعی یہاں پتہ لگے گا کہ رب جو ہے واقعی اللہ ہی ہے، اسی کے نظام کے تحت ہی پرورش ہوتی ہے، اسی کے نظام کے تحت بتدریج آدمی پروان چڑھتا ہے، اور اس کا مشاہدہ سب کر لیتے ہیں ماننے والے. پھر وہ یہ نہیں کہیں گے قائم الدورانی کو کہ ہم اس کے بارے میں غافلوں میں سے تھے، یا یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ملاوٹ تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہم تو پھیلانے والے تھے. کوئی بہانے بازی نہیں ہوگی، کیونکہ فعل ان کا اپنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بڑوں نے ایسا کیا تھا اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے تھے، یہ بات ہے ہی نہیں. تو اللہ نے اپنی آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں، انتہائی واضح کر دیا ہے تاکہ آپ اسی کی طرف رجوع کریں، اور جب اس طرف رجوع کریں گے تو بات انتہائی واضح ہو جائے گی. یاد رکھیں کہ روایتوں سے جب تک آپ قرآن کو سمجھیں گے آپ کبھی قرآن کی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے. قرآن کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو روایتوں سے باہر نکلنا پڑے گا. آپ کو اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کی شرک کے بغیر سمجھنا ہوگا، جبھی آپ اس سے ہدایت لے سکتے ہیں اور اس پر عمل کر کے وہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. ورنہ آپ کا مشاہدہ اس کے خلاف ہی جائے گا، کیونکہ عمل اس کے خلاف ہے. السلام علیکم.